ننکانہ صاحب انعام کی رقم کیوں نہیں دی؟ اسٹاف نرس نے مبینہ طور پر نومولود کو جلا دیا۔ جلنے کی وجہ سے نومولود کے جسم کے مختلف حصے شدید متاثر۔ ننکانہ صاحب پرانا کے رہائشی اور صدر ننکانہ صاحب پریس کلب آصف کی بھابھی کے ہم بچی کی آمنہ ہسپتال میں پیدائش ہوئی۔ ڈیوٹی پر موجود اسٹاف نرس بچی کو سانس کی تکلیف ہونے پر علاج کے لیے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اسٹاف نرس نے غصے میں نومولود کو مبینہ طور پر ہیٹر کے آگے رکھ دیا۔ زیادہ ہیٹ نے نومولود کے چہرے، آنکھ اور بازو کو شدید متاثر کیا۔ شکایت کرنے پر لیڈی ڈاکٹر طیبہ مقصود نے لواحقین کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور لیڈی ڈاکٹر نے زچہ بچہ کو ہسپتال سے نکال دیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ ہسپتال کے مالک CEO ہیلتھ ہیں، کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور چچا کی درخواست پر پولیس نے ڈاکٹر اور اسٹاف نرس کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پاک پتن شریف سے سابق صوبائی وزیر میاں عطا محمد منیکا PP 193 پاک پتن سے خود الیکشن لڑیں گے۔ میاں عطا محمد منیکا اس حلقے سے مسلسل 3 بار صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت چکے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں خرابی صحت کے باعث ان کے فرزند میاں محمد حیات منیکا کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا تھا اور اب 2024 کے الیکشن کے سلسلے میں مسلم لیگ نون نے میاں محمد حیات منیکا کو ٹکٹ جاری نہیں کیا، جبکہ میاں محمد عطا محمد منیکا نے سابق وزیر اعظم پاکستان صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف سے تفصیلی ملاقات بھی کی تھی، جو کہ بیکار ثابت ہوئی، اور مسلم لیگ نون نے میاں عطا محمد منیکا کی تمام خدمات کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ فنانس سیکرٹری کمیونٹی ڈیولپمنٹ کنسرن ہیڈ مرالہ اور صدر انجمن تاجران ڈھلے والی محمد یوسف ودھن طویل علالت کے بعد حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے۔ مرحوم محمد یوسف ودھن کمیونٹی ڈیولپمنٹ کنسرن ہیڈ مرالہ کے جنرل سیکرٹری بھی تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ خطیب جامعہ مسجد ڈھلے والی مولانا محمد اختر کھوکھر نے پڑھائی اور مرحوم کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مرحوم کو نندپور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ شرکت کرنے والوں میں چودھری ارمغان سبحانی، رانا عارف اقبال، سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ ملک بابر علی، ڈاکٹر عبدالشکور مرزا، چودھری گلزار احمد، چودھری حاجی غلام مصطفیٰ آف اٹلی، رہنما مسلم لیگ نون محمد سرور چوہان، نائب صدر انجمن تاجران حاجی اختر شہزاد بٹ، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران شیخ آصف مسعود سونی، سینئر صحافی ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی، صدر جرنلسٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن سیالکوٹ، جنرل سیکرٹری ہیڈ مرالہ پریس کلب اویس احمد رضا، چیئرمین ہیڈ مرالہ پریس کلب اعجاز حسین، وائس چیئرمین ہیڈ مرالہ پریس کلب میاں صوفی محمد وارث اور دیگر شامل تھے۔ پاک پتن شریف سے سابق تحصیل ناظم عارف والا میاں نوید طارق کی طرف سے اپنے بھائی سابق صوبائی وزیر امیدوار PP 196 ڈاکٹر فاروق جاوید کی انتخابی مہم زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ میاں نوید طارق کا کہنا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں میاں محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو RTS میں بٹھا کر شکست دی گئی، لیکن اب عارف والا کی عوام اپنے ووٹ کا پہرا دیتے ہوئے ڈاکٹر فاروق جاوید اور رانا ارادت شریف کو کامیاب کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عارف والا کی عوام کے مسائل کو تحریک انصاف نے جس طرح نظر انداز کیا تھا، اب مخلص اور عوامی قیادت کو منتخب کریں گے۔ انہوں نے کہا بطور تحصیل ناظم اور MP عوام کی خدمت کی اور ان کے بھائی ڈاکٹر فاروق جاوید نے بھی اس تسلسل کو برقرار رکھا تھا۔ 8 فروری کو کامیابی کے بعد پھر عوامی دور کا آغاز ہوگا۔ پاک پتن شریف سے معروف ماہر تعلیم اور منڈی موڑ کی سیاسی سماجی شخصیت ماسٹر چودھری محمد ارشد نے اپنے پورے گروپ کے ساتھ میاں نوید انتخابی نشان حقہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر چودھری مظفر اقبال سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی پاک پتن، سابق چودھری اسرار احمد وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی پاک پتن، آصف حسین آصف، چودھری اعجاز احمد، چودھری علی بہادر شاہین، راشد خان، حافظ محمد بشیر، ماہر حاجی گلزار احمد، پیر باغ علی چشتی، چودھری لائق و دیگر بھی موجود تھے۔